بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جہنم کا تعارف۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہی ہوگا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار الکبریٰ یعنی بہت بڑی آگ، کہیں نار اللہ الموقدہ یعنی اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ، کہیں نارن تلظیٰ یعنی آگ کی لپٹ، اور کہیں نارن حامیہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا ہے۔ اگر انسان کو محض جلا ڈالنا مطلوب ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے، اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا، جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے بتایا، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں اور کناتیں بنائی جائیں گی، اور اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے۔ عذاب علیم کی ایسی بدترین جگہ پر اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آبلہ بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ ام المومنین اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبادہ بن صامت اور جلیل القدر صحابہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی باندھ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ کو یاد کرنے لگے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پیشاب آنے لگتا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے
جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں تھوہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس دیا جائے گا۔ جہنمی بادل ناخواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی، البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو جہنم کے داروغے انہیں جہنم کے عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لے آئیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی بھاپ بننے کی بجائے مائع حالت میں برقرار رہے گا۔ جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا، پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت گل کر نیچے گر پڑے گا، اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کٹ کر پیٹ کے راستے قدموں میں آ گریں گی۔ گویا پینا بھی در حقیقت عذاب علیم کی ایک اور شکل ہوگی۔ اس تواضع کے بعد جہنم کے داروغے پھر اسے اس کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں گے۔ جہنم کے مشروبات سے تنگ آ کر اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ اہل جنت جواب دیں گے، جنت کے کھانے اور پینے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے، بدبودار اور کانٹے دار کھانوں، نیز کھولتے پانی، گندے خون اور پیپ کے مشروبات کی شکل میں بدترین عذاب ان بدبخت لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، چھوڑ دو انہیں، حلال کھائیں یا حرام، اور خوب مزے کریں، اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنی اس مختصر زندگی کے چند دن کھاؤ اور خوب مزے کرو، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خوب مزے کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اچھا، خوب کھائیں اور پئیں، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ میرے عزیزو، کافروں کے لیے تو ابدی جہنم اور اس کے دوسرے عذاب ہیں ہی۔ حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جہنم اور اس کے ماکولات و مشروبات کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے واضح طور پر قرآن مجید میں آیت موجود ہے، بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ نگلتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ شراب پینے والوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ کافروں کے لیے ایک اور المناک عذاب ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ اس آیت کی وضاحت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھولتا ہوا پانی کافر کے سر پر ڈالا جائے گا تو یہ اس کے سر میں چھید کر کے جسم کے اندر تمام اعضاء کو جلا ڈالے گا، اور پھر یہ اعضاء دوبر کے راستے باہر نکال کر ان کے قدموں میں آ گریں گے۔ سر میں چھید کرنے کے بعد سب سے پہلے کھولتا پانی کافر کے دماغ کو جلائے گا، جو اس کی مکروہ خواہشات، باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کا مرکز تھا۔ سورہ دخان کی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عذاب کا مزہ چکھ، تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد مبارک ہے، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلیں، مگر فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں نے اسلام کے خلاف ایسی ایسی غضب کی سازشیں کیں اور چالیں چلیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ کافروں نے اپنی ساری چالیں چلیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی عرضداشت پیش کی تو اس کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا، یا اللہ، اس قوم کے سرداروں نے مکر و فریب کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کے شدید عذابوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ کافروں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں سے باندھ کر انتہائی تنگ و طریق کوٹڑیوں میں ٹھونس دیے جائیں گے، اور اوپر سے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ نہ ہوا کا گزر ہوگا، نہ روشنی کی کرن نظر آئے گی، اور نہ کوئی راہ فرار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کافر کے لیے اس طرح تنگ ہوگی جس طرح نیزہ لکڑی کے دستے میں سختی سے ٹھونسا جاتا ہے۔ سورہ فرقان کی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا یہ جہنم اچھی ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ جہنم میں چہروں پر آگ کے شعلے برسانے کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم سر تا سر آگ ہی ہے، سر سے پاؤں تک مجرموں کا سارا جسم آگ میں ہی جل رہا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مجرموں کے چہروں پر آگ کے شعلے برسانے اور چہروں کو آگ سے تپانے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس روز تم دیکھو گے مجرم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو جو ساخت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے یقیناً انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے سارے جسم میں سے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، حسن، عزت اور وقار کی علامت بنایا ہے۔
جسم کے اس سب سے زیادہ حساس اور نرم و نازک حصہ یعنی چہرے پر جب جہنم کی آگ کے شدید گرم شعلے برسائے جائیں گے تو کافروں کو کس قدر شدید تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہنم میں لوہے کے ہتھوڑوں سے مارنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ پیارے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔